بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، لفظ اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذاتی ہے، اس کی کچھ تشریح آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے، بیان کریں گے۔ اللہ اس ہستی کا نام ہے جس نے انسانوں کے لیے تمام زمین و آسمان، چاند، سورج اور جو نظام اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ بنایا۔ کائنات کا نظام نہایت ہی عجیب و غریب اور محیر العقول نظام ہے، اور اس نظام کے حقائق و اسرار تک دنیا کی عقلیں ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہیں اور نہ ہی پہنچ سکیں گی۔ آج بہت بڑے بڑے سائنسداں جتنی ترقی کر رہے ہیں اور جتنا آگے بڑھ رہے ہیں، حق تعالیٰ کی مخلوق اور آسمان و زمین کے حقائق ان پر اتنے ہی زیادہ منکشف ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے جہل کا اعتراف کر رہے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کے اسرار، خدائی اسرار اور اس دنیا کے اندر جو عجائبات ہیں، ہمارا بالکل ابھی بچپن کا دور ہے اور ابھی آگے تک جانے کے لیے لاکھوں سال چاہیے۔ آپ تعجب کریں گے کہ حق تعالیٰ کی مخلوقات میں جو سب سے ذلیل مخلوق ہے، جو سب سے زیادہ کمزور ترین مخلوق ہے، میری مراد حشرات ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو، زمین پر رینگنے والی چیزیں۔ آج تمام اہل سائنس اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تحقیقات کے لیے اور ان کے حقائق معلوم کرنے کے لیے، ان کے افعال و منافع اور خواص معلوم کرنے کے لیے نسل انسانی کو 2 لاکھ سال کی زندگی مزید چاہیے۔ یا اللہ، 2 لاکھ سال تو کیڑے مکوڑوں کے لیے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو حقائق ہیں اس کے لیے کتنے سال چاہیے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جس نے اس دنیا کے عجائب خانے کو، اس دارالعجائب کو، اس میوزیم کو کیسا عجیب بنایا ہے کہ آج دنیا اس کو جتنا سمجھتی ہے اور جتنا آگے احوال سے واقف ہوتی ہے اور جتنا حقائق کا انکشاف ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے جہل کا اقرار کرتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس دنیا کو اتنا عجیب بنایا کہ تمام اولین و آخرین اس کے حقائق ہیں، یعنی جس کے مظاہر ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو اس کی قدرت کے عجائبات کیسے ہوں گے؟ اللہ نے ہمارے رزق کے لیے کیا کیا ذرائع بنائے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے جس طریقے سے اس کائنات کو ہم انسانوں کے لیے بسایا ہے اور ہمارے لیے جو کچھ پیدا فرمایا ہے، گویا کہ زمین و آسمان میں عجائبات رکھ دیے ہیں، اور ہمیں عقل دے دی، بس وہ عقل سوچے گی اور دھیان کرے گی۔ عقل انسانی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ ابھی تو اس عقل نے اتنی ترقیات کر لی ہے اور ایسی چیزیں بنائی ہے جنہیں جانتا کوئی نہیں ہے، اور بھی وہ کیا کچھ بنوا لائیں گے۔ یہ سب کچھ گویا کہ حق تعالیٰ کی خالقیت کے حقوق بتائے کہ اللہ پاک ایسا خالق ہے کہ عقل کو اللہ نے پیدا کیا اور عقل کی نفسیات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کے اندر روح کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ روح کیسی ہے آج تک تمام دنیا اس کے حقائق میں حیران ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان میں انگریز کہتے تھے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ روح کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ میری آنکھ کے بیچ میں جو خلا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو روح کیا نظر آتی؟ اس کے بعد جب تحقیقات شروع کی تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ 400 انسانوں نے فرانس اور روم کے اندر روح کے بارے میں تحقیق شروع کی، اور آخر میں اعتراف کر لیا کہ یہ ایک ایسی چیز موجود ہے جس کی حقیقت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تحقیقات کی اور بہت بڑے سے بڑے وسائل دیکھے، اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ کیسی بد نصیب قوم ہے کہ حق تعالیٰ کے ان بنیادی حقائق کو ماننے کے باوجود یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کے بھی ظاہر کو، دنیا کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کچھ ظاہر کو جانتے ہیں۔ یعلمون الظاہرہ نہیں فرمایا،
اللہ پاک نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا فرمایا ہے، دنیا کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ بدنصیب آخرت سے بالکل غافل ہے، کچھ نہیں جانتے کہ آخرت کیا ہے، اس لیے تو آج عقل ان پر غالب ہے۔ حق تعالی جل ذکرہ نے اس کائنات کو اس انداز کے ساتھ بنایا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس ذات نے جب اس فانی دنیا کو، وہ دنیا جو ٹوٹنے پھوٹنے کے لیے ہے، جب اس دنیا میں عجائبات رکھ دیے ہیں، وہ عالم جو ٹوٹنے پھوٹنے کے لیے نہیں ہے، جو ابدالآباد باقی رہنے کے لیے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، اور جس کے لیے ہمارے حساب والوں کے یہاں کوئی نظیر ہی نہیں ہے، ارب کہو کھرب کہو جو بھی کہو، اس کے لیے کوئی نظیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہ بھی حق تعالی جل ذکرہ کے تمام صفات کمال کے 100 حصے ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کی صفات میں سے ہر صفت کا 100واں حصہ ظاہر ہوا ہے، قدرت ہے، خالقیت ہے، رازقیت ہے، رحمت ہے، رأفت ہے، صبر ہے، ان کا 100واں حصہ ظاہر ہوا ہے، اور آخرت میں حق تعالی کے تمام 100 حصے ظاہر ہوں گے۔ اس اللہ نے اس عالم کو ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس کے لیے حق تعالی جل ذکرہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اس کی صفت ہادی نے ہدایت خلق کے لیے اور کائنات کی ہدایت کے لیے جو ہستیاں بھیجی وہ انبیاء اور رسل ہیں، ایسی ہستیوں کا انتخاب فرمایا جو اللہ سے متعلق ہوں اور بندوں کو اللہ کی طرف راستہ بتلائیں۔ انبیاء و رسل کا معنی و مفہوم اور اس کی تشریح۔ حق تعالی اس مرتبے کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے انسانوں کو منتخب فرماتا ہے جن کا ظاہر و باطن اس دنیا کے اندر بے نظیر ہوتا ہے، جن کا ظاہر بھی بہترین، روح کی صفائی، قلبی صلاحیت، دماغ پاکیزہ، عقل با کمال، بدن کی طاقت، ظاہری جسمانی قوت میں کمال، یہ سب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کا انتخاب فرماتا ہے تاکہ میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دے۔ اس بشر کو وہ کمالات عطا فرماتا ہے، اس کو نفس سے اور شیطان سے معصوم کرتا ہے، اس پر نفس و شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، لیکن جو عام انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اس کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اس کا تسلط بھی ہے، تو عام انسان معصوم تو نہیں ہے۔ البتہ اس ہستی یعنی نبی و رسول کو حق تعالی نفس کی خواہشات سے بھی اور شیطان کے اثرات سے بھی عصمت فرماتا ہے، معصوم بناتا ہے۔ شیطانی اثرات پیدا تو ہوتے ہیں لیکن شیطان وہاں سے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر کے چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بھی شیطان ہے؟ فرمایا میرا بھی شیطان ہے۔ آخر میں فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْلُو إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ منقاد و ذلیل ہو گیا ہے، تابع ہو گیا ہے، وہ مجھ کو خیر ہی بتلاتا ہے، مجھ کو شر نہیں بتلا سکتا۔ انبیاء کرام بشر تو ہوتے ہیں لیکن نفس اور شیطان کے اثرات سے معصوم ہیں۔ عصمت کا معنی یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، گناہ کی صلاحیت اس میں نہیں۔ حق تعالی انہیں پاک کر لیتا ہے اور ان کو ذریعہ بناتا ہے اور ان کے ذریعے پیغامات ہوتے ہیں۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، اور کبھی کبھی القاء کرتا ہے، کبھی دل میں بات ڈالتا ہے اور بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ان کا نام ہے انبیاء و رسل۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔